مرزا طاہر کی باری، مرزا ناصر کی وفات کے بعد جب خلافت کمیٹی بیٹھی ہے تو جب مرزا طاہر کو خلیفہ چنا گیا ہے تو اس وقت کون کون سے نام پیش ہوئے تھے؟ کیا اس وقت مرزا رفیع صاحب کو موقع دیا گیا ان کا نام پیش ہوا تھا یا ان کا نام ہی نہیں پیش کیا گیا تھا؟ تو یہ تو بہت زیادتی ہے. اب دیکھیں جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ 3 بندوں کے نام ہوئے تھے، وہ چاپلوس ظفر اللہ کا اور مرزا رفیع کا اور ناصر کا، ناصر صاحب میڈیسن کا. تو اس ٹائم بھی یہ حمایت لے لی، مرزا ناصر کو مولویوں نے بنا لیا، خلیفہ چن لیا، مرزا رفیع صاحب پیچھے رہ گئے. تو اگلا موقع تو میرے خیال سے پھر مرزا رفیع کو ہی ملنا چاہیے تھا نا، جیسا کہ اب آپ نے بھی یہ گواہی دے دی ساتھ، کیونکہ آپ نے تو وہ دور دیکھا ہوا ہے، ہم نے تو لوگوں سے یا اپنے بڑوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں نا. تو پھر یہ کیوں اتنی بڑی ناانصافی کی گئی؟ اس کے پیچھے ان کی اس مرزا رفیع کے ساتھ جیلسی کی کیا وجہ رہی ہوگی؟ کیا اس کی جو ماما تھی مرزا رفیع صاحب کی ماں والدہ، کیا وہ کسی کمزور فیملی سے یا ماڑے خاندان سے تھیں، یا جو ان کی ماں تھی یا وہ کوئی بہت افضل تھی، مطلب جو یہی بچے یہ خاندانی دکان کے اوپر یا بزنس کے اوپر بیٹھنے کے خود کو ہی دعوے دار سمجھ رہے تھے اور اپنی باقی ماؤں کی اولاد کو موقع نہیں دے رہے تھے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ خاندان کے لیے پراپرٹیاں اکٹھی کرنے والے اور سسٹم کو روحانی رنگ سے بھی کہہ لیں، عقیدت مندوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنے والے ثابت ہوتے نا، لیکن انہوں نے انہیں موقع ہی نہیں دیا نا، پہلے ہی گھونسلوں سے دھکے دے دیے جوان ہونے سے پہلے. تو یہ کیا؟ تو سوال میں آپ نے کئی باتیں اٹھائی ہیں، بہرحال میں ساری باتوں کا جواب دے سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مختلف ماؤں کی اولاد ہے. جی اس کے وہ 7 ان کی خلیفہ ثانی کی 7 بیویاں تھیں. تو ہر ایک اچھا اب تھوڑی سی بات بتانی ہے آپ کو، یہ بھی بہت ضروری ہے، وہ افادہ عام کے لیے بھی وہ مفید ہوگی. وہ اس لیے کہ خلیفہ ثانی جو تھے، ابھی میں اس کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اپنے لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کا پیروکار ہوں، اس لیے کہ وہ ذرا ایزی ہے، آسان ہے. اس نے خلیفہ بنتے سار ہی، جب خلیفہ بنا ہے 1914 میں، تو اس نے یہ پالیسی رکھی تھی کہ جتنے اس وقت کے مسیح موعود کے دوست تھے، جڑے بڑے نامی گرامی جن کے پیچھے بہت سارے مرید تھے، ان کی بیٹیوں سے اس نے جلدی جلدی نکاح کیے تاکہ ان کے مریدین میرے قبضے میں آ جائیں. 1 مہینے کے بعد اس نے مولوی نور الدین کی بیٹی وہ امتلئی سے شادی کی، حالانکہ ان کی وفات ابھی مولوی نور الدین کی وفات کے ٹھیک 1 مہینے بعد، آپ اس تاریخیں نکال لیں، آپ کو میری بات یقین آ جائے گا. 1 مہینے بعد وہ زبردستی اس کو، ہلکے چھوٹی عمر تھی ان کی بہت، وہ بہرحال وہ کی ڈیٹیل نہیں بتا رہا میں، کہ وہ چیختے چلاتے رہے گھر والے کہ ہم نے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن وہ زبردستی شادی کی. اسی طرح مولوی سرور شاہ صاحب کی بیٹی کو بھی، اس لیے وہ اسی طرح وہ باقی دوسروں جتنے بھی بزرگوان تھے ان کی بیٹیوں کے ساتھ جو شادیاں کی اس نے خلیفہ ثانی نے، اسی لیے کی تاکہ اپنی یہ مریدان میرے قبضے میں آ جائیں. اب یہ بات آگے چلتی ہے. اب آگے بات یوں ہے بنتی کہ خلیفہ ثانی کی بیوی، جن کو وہ چھوٹی آپا کے نام سے یہ احمدی جانتے ہیں، احمدی لوگ، احمدی لوگوں کے سامنے بتاؤ گے چھوٹی آپا جس کو کہتے ہیں، ہاں جی، وہ جو چھوٹی آپا تھی وہ میر محمد اسماعیل کی بیٹی تھی. اب اس کی دوسری بہن جو تھی اس سے چھوٹی، وہ مرزا رفیع کی بیوی تھی. یعنی خلیفہ ثانی کی بیوی اور مرزا رفیع کی بیوی دونوں آپس میں سکی بہنیں ہیں. ہاں جی، یہ وہ میر محمد اسماعیل کی دونوں بیٹیاں ہیں. اچھا، اس لیے مرزا رفیع کی بھی بہت زیادہ قربت تھی خلیفہ ثانی کے ساتھ. اب دوسری طرف آئیں تو مرزا ناصر، اور وہ جو تھے یہ مرزا ناصر میں مبارک، منور، خلیل اور ایک کیا نام اس کا، بہرحال یہ 5 بھائی ہیں. ان کی ماں اور ہے. اچھا، اب آگے آتی ہے کہ وہ چونکہ سینئر تھی، بڑی تھی، پہلی شادی وہ ہوئی تھی، ناصر جو تھی وہ پہلی تھی. اچھا، یہ بیویاں بعد میں کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آگے آتی ہے ان کی شادیاں. جب شادیاں ہوئی ہیں تو مرزا ناصر کی اور اس کے دوسرے 2 بھائیوں کی، مبارک اور منور کی، ڈاکٹر منور ہے. اچھا ہاں، تھوڑا سا تعارف کرا دوں، یہ مرزا ناصر جو تھے یہ تو کالج میں پرنسپل تھے، کالج میں، وہاں ٹی آئی کالج میں. تو یہ مرزا مبارک چھوٹا جو ہے اس کا پی آئی اے میں شیئر ہے. پی آئی اے میں اس وقت پاکستان جب بنا تھا اس وقت اس نے پی آئی اے میں شیئر لیے تھے، اور اس کے علاوہ اس نے وہ مرسیڈیز اور اس میں انٹرنیشنل ٹریکٹر لاہور میں وہ جو ان کے اس کے پاس امپورٹ لائسنس تھے، انہوں نے قابو کیے اس وقت جب پاکستان بنا ہے.
اس لیے اس کو وہ پیسے کی دوڑ میں وہ جو تھا اس کو خلافت کا کوئی چسکا نہیں تھا مرزا مبارک کو، تو یہ وہ پیسے کا لالچی تھا، یہ اس لیے وہ ادھر ہی اس نے توجہ رکھی۔ چھوٹا تیسرا منور ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس لیے اس کو بھی کوئی اتنا ادھر کا خلافت کا شوق نہیں تھا۔ اب آتی ہے بات یہ کہ یہ جو تینوں بھائی ہیں بڑے ہیں، تو 5 بھائی، چھوٹے بھی 2، ایک مرزا خلیل فوت ہو گیا تھا چھوٹی عمر میں۔ بہرحال یہ جو ہیں ان کی شادی ہوئی ہے اپنی پھوپھی کے گھر۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ پاورفل فیملی کس طرح بنی ہے، کہ یہ پاورفل ایک تو اپنے ماں کی طرف سے تھی، دوسری طرف ان کی آ گئی سس جو تھی مرزا ناصر کی ساس، وہ تھی نواب مبارکہ بیگم۔ نواب مبارکہ بیگم جو تھی اس کی بیٹیاں جو تھیں وہ ان بھائیوں کے گھر تھیں، مرزا ناصر اور مرزا مبارک، ان کے گھروں میں ان کی بیٹیاں۔ اور مرزا رفیع جو تھے ان کا میں نے بتایا کہ وہ صرف ایک ہی تھا مسئلہ، کہ وہ 2 بھائی تھے، مرزا رفیق اور مرزا رفیع 2 بھائی۔ مرزا رفیع اور رفیق جو تھا وہ ایسے ہی آمداد خیال سا بندہ تھا، اس کا اتنا نہیں تھا کوئی دینی کام، تو مرزا رفیع اکیلے ہی تھے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ خلیفہ ثانی کی سالی تھی، یعنی یہ آپس میں دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے وہ کیا کہتے ہیں سانڈو بھی تھے۔ اچھا، مرزا طاہر جو ہے اس کی ماں وہ تھی جو اس کے اولاد میں سے یہ 4 بچے تھے، 3 اس کی بیٹیاں تھیں، ایک مرزا طاہر کی جو 3 بہنیں تھیں اور ایک وہ اکیلا بھائی تھا۔ اچھا، اس کا وہ دوسرا بھائی کوئی نہیں تھا۔ اچھا، باقی اوروں کو بھی ضرورت نہیں گننے کی، باقی مرزا حنیف اور دوسرے تیسرے جو ہے۔ اب جو معاملہ ان کے درمیان ہے، جو طاہر تھا وہ اکیلا تھا، اس کے پیچھے ووٹ کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ 3 بہنیں اور اس کی فیملی اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اچھا، ان کو خطرہ مرزا رفیع سے تھا، کیونکہ مرزا رفیع کی میں بات بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کی جو تھی بیوی اور مرزا خلیفہ ثانی کی بیوی دونوں بہنیں تھیں، اس کی وجہ سے ان کو یہ خوف تھا مرزا رفیع کا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مرزا رفیع کی جو تعلیمی قابلیت تھی، وہ علمی قابلیت وہ ان میں سے کسی میں بھی نہیں تھی، جو باقی ہیں مرزا ناصر کے بھائی بھی سارے، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ ان سے۔ اب انہوں نے مرزا طاہر کو جب خلیفہ بنانا تھا اس وقت مرزا طاہر کے ساتھ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ مرزا طاہر مرزا طاہر کی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹی فائزہ کی شادی لقمان سے جو کی گئی تھی وہ اسی بارگیننگ میں کی گئی تھی، کیونکہ مرزا لقمان جو تھا اس نے باہر 1-2 جگہ پہ غیر لڑکیوں سے روابط کر کے اس نے وہاں پہ ناجائز بچے پیدا کیے تھے مرزا لقمان نے، اور اس کی وجہ سے جماعت میں بڑا بدنام تھا۔ وہ بچے آج بھی موجود ہیں، زندہ موجود ہیں، وہ لڑکی بھی موجود ہے جس کے ساتھ وہ یہاں امریکہ میں ہے، دورانی فیملی۔ اچھا، اس کا بھی سارا آپ کو بتا دیتے ہیں جو کیا کہتے ہیں باقی تفصیل۔ تو مرزا طاہر کو انہوں نے اب ان کے مرزا رفیع کے مقابلے کا ان میں کوئی نہیں تھا بندہ۔ اب مرزا طاہر کو کسی حد تک علم میں وہ ان سے بیٹر تھا، اس سے مرزا ناصر وغیرہ سے، ان کے بھائیوں سے۔ انہوں نے مرزا طاہر کو کھڑا کرنے کی کوشش کی اور اس کو یہ لالچ دیا کہ تمہیں خلیفہ بنا دیں گے، لیکن ایک شرط بھی ہے ساتھ کہ تم مرزا لقمان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دو۔ ہاں جی، ویسے اس کا رشتہ باہر تو ہو نہیں رہا تھا کہیں جگہ، کیونکہ وہ بدنام زمانہ تھا، اس کی ایک لمبی کہانیاں ہیں۔ تو اس نے پھر وہ رشتہ بھی دیا اپنی بیٹی کا فائزہ کا، تو وہ پھر آگے آ گئی پھر کہ وہ یہ انتخاب کی بات۔ جب ان کا انتخاب ہوا ہے وہ، کیونکہ ان کا کینڈیڈیٹ مرزا طاہر تھا، تو ان کا کیا ہوا کہ جب وہ انتخاب تھا، انتخاب کے وقت انہوں نے مرزا رفیع کے اوپر پابندی لگا دی تھی مرزا ناصر نے، اس نے اس کے اپنا کیا کہتے ہیں حواریوں نے، کہ مرزا ناصر تو فوت ہو گیا تھا نا، تو فوت ہونے کے بعد وہ اس کا انتخاب ہوا ہے، تو لیکن اس کے جتنی اس کی انتظامیہ تھی، انتظامیہ تو اسی کی تھی مرزا ناصر کی، اس کے بیٹے بھی تھے مرزا انس اور مرزا فرید اور باقی سارے، اور باقی مرزا مبارک پھر اس کا بھائی، مرزا ناصر کے چھوٹے بھائی، مبارک بھی، منور بھی، وہ سارے وہ بھی تھے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی، مرزا رفیع کو میں مسجد میں انٹری نہیں ہونے دیا تھا، اس کو مسجد سے ہی باہر رکھا تھا، یہاں اندر انتخاب ہونا تھا۔ تو مرزا رفیع نے باہر آ کے تو پھر شور کرنا شروع کیا، تقریر کرنی شروع کی باہر چوک میں کھڑے ہو کے، مسجد مبارک کے باہر جو چوک ہے اس چوک میں کھڑے ہو کے تقریر کرنی شروع کر دی کہ دیکھیں ان بھائیوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یہ یوسف کے برادران یوسف ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ تو وہ لمبی چوڑی وہ باتیں وہاں پہ چلیں، تو یہ باہر اس کی وہ کہانیاں ہیں۔
तो ये काफ़ी शोर शराबा हुआ। तो उसके बाद फिर वो मिर्ज़ा रफ़ी की एक बाकायदा एक अलग वो क्या कहते हैं तहरीक चल पड़ी, वो एक ग्रीन पार्टी के नाम से, वो अभी आज भी मुझे मौजूद है। तो वो लोगों को खतूत वगैरह भेजती है, तो उसमें भी वो सारी वो हवाला जात और सारी बातें उसमें दर्ज हैं। बाकी एक बात मुझे बाद में याद आई कि वो मिर्ज़ा नासिर ने अपनी दौरे हुकूमत में पहले दिन से ही उसको जो शदीद उसकी वो थी दुश्मनी मिर्ज़ा रफ़ी के साथ। अब मिर्ज़ा नासिर के जो थे ताल्लुकात मैंने बताए हैं ना भी, एक तो मिर्ज़ा वो नवाब मुबारका बेगम के वो दामाद थे, उसके आप बाकी भाई भी उसके दामाद थे क्योंकि 3 बेटियां उनकी इनके घरों में थी। उसके बाद ये मिर्ज़ा नासिर ने अपनी बेटी का रिश्ता किया हुआ है उसके नवाब अमतल हफीज़ की छोटी जो बहन है अमतल हफीज़ उसके बेटे के साथ, जो जो क्या कहते हैं शादी वो सिरे तो ना चढ़ी, बाद में तलाक होगी, बीबी शुक्री उसका नाम है, अमत शकूर, मिर्ज़ा नासिर की बेटी। उसने नवाब अमतुल हफीज़ जो है उसकी वो बहन मुबारका की छोटी बहन, यानी अब उधर से ये सारी सपोर्ट थी उनको, इसीलिए वो फैमिली ज़्यादा पावरफुल थी कि नवाब मुबारका बेगम की फैमिली के जो सारा बड़ा असर और रसूख है ख़ानदान के ऊपर, क्योंकि वो उन्होंने इनको एक तो इनके सारे ख़ानदान को उन्होंने सपोर्ट किया है। नवाब फैमिली है वो जो नवाब मोहम्मद अली खां वाली, तो एक उनकी बेटियों की रिश्ते इनके इनके घरों में है। इनके मिर्ज़ा नासिर की जो है मैंने बताया बेटी अमत शकूर, वो भी उनके अमतल हफीज़ की वो बहू है जो मियाँ पाशा के साथ शादी हुई थी, बाद में वो झगड़ा होकर तलाक होगी वो भी। तो वो भी एक इनकी वही बदमाशी की कहानियाँ हैं कि वो बीबी शुक्री जो थी वो बाहर इधर उधर लोगों में जो रंग रलियाँ मनाती थी, जो दूसरा पाशा अपना अलग वो खेल खेलता था, तो फिर उनके झगड़े चक्कर चलते रहे, तो फिर बाद में तलाक हो गई। तो वो एक अलग स्टोरी। अब कौन सी आप स्टोरी छेड़ेंगे, किधर की वो क्या क्या कहते हैं वो पंजाबी में, इस भूगोल ते कुछ ना भूल, बस यही इनकी कहानियाँ हैं। अली भाई मैं आपको बताऊं, शायद आपके जहन में सवाल आया या किसी और के जहन में कि जी हमें ये खबरें कहाँ से मिलती हैं, एक ये भी बड़ा अहम सवाल है। अभी जी मैं क्या मेरा वहाँ अंदर आना जाना है या कैसे? तो बात ये है कि ये बड़ा आसान सा जवाब है इसका। जवाब ये है कि आप चूंकि वहाँ गए नहीं हैं, वहाँ मिर्ज़ों के घरों में जो लोग काम करते हैं, ड्राइवर, खान सामे और घर घर के जो झाड़ पोंछ सफाई के काम करने वाली वहाँ पे जो खाक रूब लोग हैं, ईसाई लोग हैं वहाँ पे, ईसाई लड़कियाँ और ये जो मिर्ज़े हैं ना जितने, ये बड़े वो क्या कहते हैं इसको, ये हुस्न परस्त भी बड़े हैं ये। तो ये तो वहाँ लाहौर हीरा मंडी में भी इनके वो 1970 के कारनामे हैं बड़े, इसके लुकमान के और फरीद के, वहाँ पे लाहौर हीरा मंडी के भी, वो भी एक अखबारों में मौजूद हैं वो। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ रबवा में ईसाई लोग हैं बहुत सारे, क्रिश्चियन आबादी, तो वो उनकी लड़कियां इनके घरों में काम करती हैं। तो ये नौजवान लड़कियां उनको बाकायदा वो बड़ा मेकअप करके बन संवर के अच्छी नौजवान लड़कियां इनके घरों में जाती हैं, वो मिर्ज़ों के साथ रंग रलियां मनाती हैं। और इनकी जो फिर वो वहाँ से खबरें आती हैं निकलती हैं बाहर, और उनके जो खान सामे और ड्राइवर जो हैं वो सारा कुछ बताते हैं कि इनके घरों में क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हमने देखा है, जो कुछ है। तो वो सारी खबरें, अब उनको ये तो किसी तरीके से रोक नहीं सकते, या तो ये है कि ये फिर अपने काम खुद करें। तो ये ना तो कोई ड्राइवर मुलाजम रखे ना खान साहब में, तो ना वो अब इन्होंने अपने घर में हज़ारों नौकर रखे हुए हैं। और कई कई औरतें, अहमदी औरतें, वो वहाँ पे वॉलंटियर जाके अपने आप को पेश करती हैं कि जी मैं जी अपना हजूर के घर में मैं खिदमत करनी है, मैंने वहाँ जी वो खिदमत के जज्बे के तहत जाती हैं। तो वो सारा सारा दिन वहाँ जाके उनके घर की झाड़ू देने और बर्तन धोने और जूतियाँ उनकी पॉलिश करनी और इस तरह के काम करने, वो सारा दिन ये कुछ करते हैं। अच्छा, उनको फ्री के नौकर बहुत मिलते हैं। वो जो फ्री के नौकर हैं, अब उनको तो लालच है कि नौकर फ्री के हैं, वॉलंटियर, हमें तनख्वाह नहीं देनी पड़ती, लेकिन वो नौकर बाहर आके वो उनकी घर की खबरें बताते हैं कि वहाँ घरों में ये कुछ हो रहा है, कौन आया था कौन गया है, आज बीबी किसके साथ वो मशगूल थी, तो
دوسرے یہ مرزے جو ہیں یہ وہ ان کے عیسائی لڑکیوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں جی. وہ شرابیں عام چلتی ہیں وہاں پہ ہیں. وہ عیسائیوں کے تھرو عیسائی لوگ جا کے وہ شراب، کیونکہ ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے شراب کا، تو وہ ان کے تھرو منگاتے ہیں اکٹھے، پھر رنگ رلیاں مناتے ہیں باقاعدہ عیسائیوں کے گھروں میں جا کے. وہاں عیسائی آبادیاں ہیں دو جگہ پہ، بہت بڑی بڑی آبادیاں ہیں. ایک ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہے، ایک ادھر ہے جا کے وہ پہاڑیوں کے دامن میں وہ ہائی اسکول کے سامنے. تو یہ وہاں جا کے رات رات بھر وہ جوا کھیلتے ہیں یہ مرزے. یہ مرزوں کے جو جتنے ہیں نا ان کے یہ سارے وہاں جا کے وہاں جوا کھیلتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں ان لڑکیوں کے ساتھ، ان کو رنگ رلیاں مناتے ہیں. تو اس طرح ان کی خبریں باہر نکلتی ہیں. خبریں باہر نکلنے کے یہ طریقے ہیں. خاتون ہیں یا کوئی لیڈیز ہیں، ان کے تعلقات سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے منع فرمایا ہے بغیر نکاح کے. تو مرزا صاحب تو کوئی دیکھ نہیں رہے جناب آگے پیچھے، آر یا پار. وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں آر بھی کسی تے پار بھی کسی، بس کسی نے ٹوکرا. تو ظفر بھائی یہ ٹوکرے والا حساب بنا ہوا ہے، جو بھی آئے کنڈی کھڑکائے اور سیدھا اندر جائے. اور ظفر بھائی اپنی خلافت لینے کے چکر میں خلیفہ رابق نے جناب ایک زنائی اور بدکار انسان کو اور شرابی کو اپنی جو ہے نا بیٹی دے دی، صرف کس لیے کہ خلافت کے لیے. تو پھر خلافت کہاں سے سچی ہوئی؟ کہ ان احمدیوں سے پوچھو، ان قادیانیوں سے، اگر یہ ہماری بات غلط ہے یا وہ ہمیں غلط کہتے ہیں تو یہ بتائیں. جب دنیا جہان کو پتہ تھا کہ مرزا لقمان نے باہر غیر لڑکیوں سے تعلقات بنا کے وہاں باقاعدہ بچے پیدا کیے ہیں، اور وہ مرزا ناصر کے پاس وہ یہ جو وہ شاہدہ درانی لڑکی ہے یہاں پہ امریکہ میں ابھی بھی زندہ موجود ہے، تو وہ اس کا باپ وہاں گیا، وہ بچے کو لے کے گیا. بیٹا اس وقت 1 سال کا تھا، اس کو لے کے گیا مرزا ناصر کے پاس. مرزا ناصر کا خلیفہ تھا کہ جی تو آپ کے بیٹے نے یہ وہ نا سوری بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے وہ گیا ہے. جب جا کے اس کو کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو ان کی شادی کر دینی چاہیے. یہ اس کی جو کیا کہتے ہیں وہ شاہدہ درانی پریگننٹ تھی اس وقت. تو یہ جو ہو گیا معاملہ، تو اس معاملے میں ابھی ان کی شادی کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ لوگ دنیا میں بدنام کریں گے. تو مرزا ناصر نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتے شادیاں، ہم اپنے خاندان کے اندر ہی کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جب یہ بچہ اس کی پیدائش ہو تو یہ بچہ میرے حوالے کر دیں، مجھے دے دیں، میں اس کی بہتر پرورش کروں گا. تو اس نے یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ اچھا آپ بہتر پرورش کریں گے اسی طرح کی جس طرح آپ نے لقمان کی ہے، اسی طرح کی کریں گے. تو پھر ان کی کافی تو میں ہوئی. اس کے اوپر کافی وہ دھمکیاں دے کے گیا. وہ خاندان پٹھان خاندان ہے، درانی فیملی ہے، یہاں امریکہ میں ہے ابھی بھی. وہ اگر کچھ لوگ پرانے جانتے ہیں ان کی خاندان کا ہی ایک امام بشیر رفیق بڑی دیر رہا ہے یہاں پہ، وہ شاید درانی کا ماموں تھا. وہ اس کے اوپر بھی کافی انہوں نے عطاب نازل کیے رکھا. وہ لندن میں بڑی دیر وہ وہاں پہ وہ امام مسجد لندن رہا ہے امام بشیر رفیق. اس کے اوپر بڑی سختیاں کی تاکہ وہ ان کو لڑکی کے گھر والوں کو پہ اوپر کوئی پریشر ڈال کے تو کوئی خاموش کرائے ان کو. تو بعد میں وہ لڑکا بڑا ہوا جوان، ابھی تو وہ لڑکا بھی یہاں امریکہ میں ہے کافی، وہ کہیں کالج میں پڑھتا ہے، اچھے خاصی وہ زیادہ عمر اس کی ہوگی، بڑی کافی دیر کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کی تو اب یہ سوچیں، جب ان کہانیوں کا وہاں بچے کو پتہ ہے، ربوہ کے بچے کو پتہ ہے، کوئی بندہ اس سے ناواقف نہیں ہے. تو مرزا طاہر ہو یا کوئی دوسرا بندہ ہو، چلو فرض کرو کوئی دوسرا تیسرا بندہ ہو، جس بندے کو پتہ ہو کہ اس لڑکے کی یہ اس طرح کی کہانیاں ہیں کہ ناجائز بچے پیدا کی جگہ، وہ کون اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا وہاں جس کے ثبوت موجود ہوں؟ تو اس کو کون دے گا؟ یہ خود سوچیں آپ. ہاں جی، آپ دائیں بائیں اپنے دیکھیں اپنے ارد گرد، کیا کوئی غریب سے غریب بندہ بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا؟ تو مرزا طاہر کو کیا مجبوری تھی؟ یہ سوچیں، کیا وہ شادی باہر نہیں ہو سکتی تھی؟ اس بہرحال یہ خود عقل سے سوچنے کی ضرورت ہے.